کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سال حج کا ارادہ کیا ہوگا، ہے؟ تو جب آپ یہاں سے حج کی تیاری کے لیے نکلیں گے، بڑی تیاریاں کریں گے اور اس بات کا خیال بھی رکھیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ ساز و سامان ہو جو وہاں مکہ مدینہ شریف میں کام آئے۔ وہاں جا کر آپ بھیک مانگنا تو شروع کریں گے نہیں، یہیں سے تیار ہو کے جائیں گے کہ وہاں کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکیں آپ، رہنے کا مکان بھی آپ کو مل سکے، یہ سارا انتظام آپ یہاں سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں سے مکے جائیں گے تو یہی انڈین کرنسی لے کے جائیں گے یا کوئی اور؟ تو اس کرنسی کو آپ بدلوائیں گے ریال، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو بدلوایا نہیں اور انڈین کرنسی لے کے گئے تو وہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہاں کی کرنسی وہاں نہیں چلتی، وہاں کی کرنسی ساتھ لے کے جائیے گا تب آرام رہے گا۔ اور وہاں کی کرنسی کہاں ملے گی آپ کو؟ یہیں ملے گی۔ یہاں اپنی کرنسی آپ جمع کیجئے، وہاں کی کرنسی لے لیجیے بینک کے ذریعے۔ تو بینک کا کام ہی ہے، بینک میں ساری دنیا کی کرنسیاں رکھیں۔ اب کسی علاقے میں اگر آپ جانا چاہیں تو پہلے اپنا پیسہ دیں، اس سے لے لیں۔ برطانیہ جانا چاہتے ہیں تو پاؤنڈ میں بدلوا لیجیے، امریکہ جانا چاہتے ہیں تو ڈالر میں بدلوا لیجیے، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں کرنسی بدلوا لیجیے۔ اب آپ پوچھیں گے میں کتنا بدلوا لیں، تو ہم پوچھیں گے آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ تو آپ نے کہا 2 مہینہ، ہم کہیں اس حساب سے بدلوا لو کہ 2 مہینے کا خرچہ چلے۔ ایک ہفتہ رہنا تو 1 ہفتے کے حساب سے بدلوا لو، یہ تو آپ کی مرضی، آپ کتنا رہنا وہ آپ بتاؤ، مگر بدلوانا ضروری ہے۔ اور آپ کو نہیں اب تو ہم جا رہے ہیں پھر نہیں آئیں گے، ہمیشہ ہی رہیں گے، تم کو اب سب بدلوا لو۔ جو ہمیشہ وہیں رہنا ہے تو کس کے لیے چھوڑو، سب بدلوا لو۔ سمجھے کچھ آپ؟ ہر ملک میں سکہ الگ الگ ہوتا ہے، تو یہ دنیا ہے، دنیا کا سکہ اور ہے اور آخرت کا سکہ اور ہے، آخرت کا سکہ اور ہے۔ اور وہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی مکان چاہیے، وہاں بھی کھانا پینا چاہیے، وہاں بھی آرام چاہیے۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے، جانا ہے نا۔ تو وہاں کی کرنسی میں یہاں کی کرنسی بدلوا لو، اور وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ اس کا نام ہے نیکی۔ اچھا، نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ روپیہ دو تو مل جائے، ڈالر دو تو مل جائے، پاؤنڈ دو تو مل جائے، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہاں کا بینک یہ نہیں دیکھتا کہ تو کس بینک سے لے کر آ رہا، اور کس کو دے کے آ رہا۔ نیکی میں آپ کے جیسے بینکوں کا تو حال یہ ہے کہ پیسہ دو تو زیادہ دیتے ہیں، تو آخرت کے بینک نے کہا کیا کوئی زیادہ دے گا جتنا میں دیتا ہوں؟ دنیا کا بینک ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہیں دونا دے، 2%، 2.5%، 3%،
اور آخرت کہہ رہا ہے کہ اتنا نہ امریکہ دے سکتا نہ روس دے سکتا. ایک نیکی تم کر کے آؤ گے 10 نیکی 10 گنا زیادہ تو کوئی بینک دینے کی ہمت ہی نہیں، کرپٹ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا اگر 10 گنا زیادہ دینا رہا. تو یہ تو رحمت والے بینک نے کیا کہا تم کو کتنا دیں گے 10 گنا زیادہ، یہ تو دیں گے ہی، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں کہ 100 گنا کہ 70 گنا کہ 700 گنا، اس کی کوئی حد ہی نہیں. تو اب بدلوا لو. آپ کہیں گے کتنا بدلوا لو؟ ہم پوچھیں گے جانے کے بعد کیا واپس آنے کی ارادہ کیا؟ تو جب رکنا ہی ہے تو کمایا تو نے تو فائدہ تجھے ملنا چاہیے نا. یہ کیا بے وقوفی ہے کہ محنت تو کرے فائدہ بعد والا لے دے. محنت تو کرے اور گھر کوئی دوسرا بنا، محنت تو کرے اور عائش کوئی دوسرا کرے. تو نے جب محنت کیا ہے تو اس کا فائدہ تو لے لے، تو لے لے. اور اگر کہا کہ تو کیا ہوگا میرے بچوں کا، کیا ہوگا میرے خاندان کا، کہا کیا تیرا خدا اور تیرے بچوں کا خدا دو ہے؟ جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا اس کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، بچے بھی اس سے آگے بڑھ جائیں گے. تو کرنسی بدلوانا، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو چل کے ایک مسجد کی بنیاد رکھنی ہے، مگر میں سمجھا کچھ اور. یہ مسجد کی بنیاد نہیں ہے، یہ بعد میں مسجد بن جائے گی ٹھیک ہے، یہ آخرت کے ایک بینک کی بنیاد ہے. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس میں ہاتھ لگائیں گے، دامے در میں قدم سخن ہاتھ لگائیں گے تو وہ زمین پہ کچھ نہیں بنا رہے ہیں، جنت میں بنا رہے ہیں. اور دیکھو یہاں بنائی ہوئی چیز ان کی ضائع نہیں جا رہی، وہاں سب ملے گی، سب ملے گی. اچھا دیکھ بات بتائیں، یہاں آپ کیا استعمال کریں گے؟ کنکر پتھر، یہی سے تو استعمال کریں گے، اینٹا کنکر پتھر، بہت زیادہ ماربل لگا لیں گے، وہ بھی پتھر ہی ہے، سمجھا؟ تو پتھر سے آگے بات بڑھتی رہی، چاہے ماربل ہو چاہے گرینائٹ ہو، سب پتھر ہی پتھر. تو یہاں آپ یہ کریں گے، مگر جو وہاں گھر بنے گا وہ پتھر کا نہیں ہوا، وہاں گھر نہیں بنے گا پتھر کا ہی. وہ تیرے اخلاص کی بنیاد پر، جیسا اخلاص ہوگا چاہے سونے کا بنوا دے چاہے چاندی کا بنوا دے. ٹائم خراب مت کرو، یہ جوش جذبے کی بات نہیں، سنو اور سمجھو. اور دوسری بات یہ ہے، عجیب بات ہے، میں کوئی گھر کا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی گھر بناؤں میاں اعظم کرجن میں اور گھر بن جائے کہ چوشا میں؟ ابھی جہاں بناؤں گا وہ بنے، مگر یہاں کا عجیب نظام کہ گھر بن رہا ہے خدا کا دھرتی پر اور مکان تیار ہو رہا جنت میں. اچھا دوسری بات یہ بتا، ایک اینٹے سے کوئی گھر بنا سکا کبھی؟ ایک اینٹے سے کوئی گھر بنے گا؟ ایک پتھر لے کے چلے گا کوئی گھر بنے گا؟ ارے مرغی خانہ بھی نہیں بنے گا، مرغی پالنے کا وہ بھی نہیں بنے گا. مگر دیکھو یہاں کیا معاملہ، یہاں ایک اینٹ اگر تم نے رکھی، اس کے بدلے میں وہاں ایک اینٹ نہیں ملے گی، ایک مکان ملے گا. یہاں مٹی کے اینٹ، وہاں سونے اور چاندی کی اینٹ. معاملہ کیا اتنا زیادہ دینے والا؟ بات یہ ہے کہ یہاں جو کچھ کر رہا ہے وہ بندہ کر رہا ہے. بندے کی جو طاقت، بندے کی جو صلاحیت،
بندے کی جو قوت. تو یہاں جو کر رہا وہ بندہ, وہاں جو کر رہا وہ بندہ نواز. وہ بندہ نواز. تو اپنی طاقت کے مطابق کر, میں اپنے فضل کے مطابق دوں گا. میں اپنے فضل کے مطابق دوں گا. اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں, اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں. تو وہ اپنے فضل کے مطابق دے گا. اس لیے کہ اگر ہر چیز بدلے کے مطابق وہ دینا تو کسی کو جنت نہ ملے, کسی کو جنت ملے. کیوں؟ جتنا عمل اس نے کی آپ نے کیا, کتنا اچھا عمل کرو, آپ بڑے پکے نمازی ہیں, روزے دار ہیں, ٹھیک, مگر جتنا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ آپ کو دے چکا. آپ کو اس نے وجود دیا, اس کے بدلے میں آپ کیا دیا؟ زندگی دی, زندگی کے گزارنے کے اسباب دیے, اور ایسی ایسی قیمتی چیز آپ کو دی جس کا بدل نہیں. کوئی آنکھ کا بدل بتاؤ, کان کا بدل بتاؤ, دماغ, دل. مجھے ایک بزرگ یاد آ گئے. ایک صاحب آئے, حضرت سے کہنے لگے کہ حضور میں بہت غریب ہوں. بہت غریب ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضرت نے اپنے آدمی سے کہا کہ ایسا کرو جی, یہ بیچارہ بڑا غریب ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کی دونوں آنکھیں لے لو, اسے 5 لاکھ دے دو. ارے نہیں حضرت, ایسا تو نہیں ہوگا. اچھا دیکھو, اس کی دونوں ٹانگیں کو لے لو اور 50 لاکھ دے دو. کہا یہ بھی نہیں. کہا اس کا کان لے لو, 15 لاکھ اس کو دے دو. ایسے ہی کروڑوں کا بانٹنا. کہتا ہے کم وقت, تو تو کروڑوں کا مالک ہے, تو غریب ہے. تو تو خدا نے تجھے پیدائشی کروڑوں کا مالک بنایا, تو غریب کب ہے؟ تو غریب کب ہے؟ اگر غریب ہے تو بیچ دے, کچھ نکال دے, ہاتھ دے دے, پیر دے دے. بولا خدا نے جو کچھ ہمیں دیا اس کا کوئی بدل نہیں, اور ہم کتنی بھی عبادت کریں اس کے بدلے میں یہ کافی ہے, بلکہ زیادہ ہے. تو جب زیادہ ہے تو جنت کیسی؟ زیادہ تو لے کے ہم یہیں بیٹھے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں حساب سے وہ اگر دے تو ہمیں کچھ نہ ملے, وہ بے حساب اپنے فضل سے دے رہا ہے, اس لیے سب کچھ مل رہا. اس کی رحمت کو چھوڑ دیجیے تو کچھ ملنے والا نہیں. اسی لیے یاد رکھو, عمل سے کوئی بخشا نہیں جائے گا, جو بخشا جائے گا وہ خدا کی رحمت سے اور حبیب کی شفاعت سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جناب, یہ بات سننے کے بعد اب یہ بات سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی, یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے, وہی سب کچھ ہمیں دے رہا. ایک بات بتاؤ, جنہوں نے پیسہ یہاں خرچ کیا یا خرچ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں, کہاں سے رہا پیسہ؟ خدا نے دیا, خدا نے دیا. پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ, خدا نے دیا. تو خدا کا دیا ہوا پیسہ, اور جس ہاتھ پیر سے آئے وہ بھی خدا کا دیا ہوا. جس دماغ نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے وہ بھی خدا کا دیا ہوا. جس دل میں یہ توفیق آئی ہمیں یہ کرنا وہ خدا کی توفیق, اس میں بھی اپنا ہاتھ نہیں, اس میں بھی اپنا ہاتھ. توفیق بھی اسی کی, سوچ بھی اسی کا, دل بھی اسی کا, پیسہ بھی اسی کا, دولت بھی اسی کی. اب ہمارا کیا ہے جو ہم لگا رہے, مگر خدا کی شان دیکھو, سب کچھ دے کر کہتا ہے یہ تمہارا. ہم کسی کے مالک نہیں, مگر ہمیں مالک بتا رہا. مالک مجازی کی تعبیر کے
रोशनी में, तो अब जरा सा देख लीजिए, ये उसका कर्म ही तो है ना कि खुद ही दे रहा है और खुद ही कह रहा है कि ले ये तेरे अमल का बदला। हालांकि हम समझ ही नहीं सकते कि हमारा अमल है क्या अमल हमारा। इसलिए कि जो कुछ नेकी की उसकी ताकत देने से की, उसकी कुदरत देने से की, उसके तौफीक देने से की, समझा? न इसमें हमारे अमल का दखल, न इल्म का दखल, मगर वो सब कुछ करके कहता है कि तुम। और उसके बाद क्या मुकाम, अल्लाह अकबर, तुम बंदे हो ना, एक जमीन को तुमने घेर लिया, मस्जिद बना दी, बंदा बना रहा है। अब खुदा ये कह रहा है ये बंदे का घर नहीं, ये मेरा घर। बंदा बनाता है और खुदा की रजा के लिए, उसकी इबादत के लिए, तो खुदा कहता है ये बंदे का घर नहीं, ये मेरा घर है। और इतना अच्छा हुआ कि अब कोई घर भी इस घर जैसा नहीं। अब ना ये मुकाम लाल किला को है, न शीश महल को है, न किसी के ऐवान को है, न किसी के महल को है। जो मुकाम इसका है वो किसी का नहीं, वो किसी का नहीं। इसीलिए दोस्तों, यहाँ जब कोई आता है तो ताजदार बन के नहीं आता, मालदार बन के नहीं आता। खुदा का घर है ना, जो आता है खुदा का बंदा बन के आता है, खुदा का बंदा बन के आता है। आप देखें रईसों का हाल क्या, बड़े बड़े रईस लोग हैं, कोई गरीब में जरूरत है कि उसके घर में घुस जाए? देखा? बंदों का तो हाल ये है कि बंदों के दरवाजे बंदों पे बंद है। बंदों को खुदा ने कोई इज्जत दे दी तो दूसरे जाए तो मालूम हुआ कि पहले पहरेदार से ताल्लुक पैदा करो। क्या बंदों ने अपना कानून बना रखा, कोई घुस नहीं सकता अंदर। मगर ये खुदा का घर है, यहाँ जो भी आगे बढ़ा पहली सफ में वही, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो फकीर हो, तो गुलाम आगे है तो आका पीछे, गरीब आगे है, अमीर पीछे। अमीरों को फुर्सत कम मिलती है ना, इसलिए वो देर में आते हैं, और जब देर में आते हैं तो पिछली सफ में उन्हें जगह मिलती है। जिस अमीर के बराबर वो गरीब बैठ नहीं सकता था, आज हम ये देख रहे हैं कि उस गरीब का जहाँ पैर है वहाँ उस अमीर का सर है। आप देखो, खुदा ने अपने घर में, तो क्यों गरीब भी समझता है हम बंदे हैं, अमीर भी समझता है हम बंदे हैं। वहाँ न कोई गरीब है न कोई अमीर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हयात। न कोई बंदरा और न कोई बंदर नवाज, साहब बंदो मुहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी है। जरूर शरीफ पढ़ के देखिए। लाइल्मी भी बहुत, मगर मस्जिद में पहुंचता है जब ये मुसलमान, तो कितने आदाब इसमें होते हैं। बाहर बदअखलाकी करने वाला अंदर कितना खुश अखलाक होता है। बाहर मुंह छुपा के भागने वाला अंदर हाथ मिलाता। मालूम मिलने की जगह यही है, कुदरतों को दूर करने की जगह यही है। समझो, नहायत बदअखलाक लोग हैं, वो भी यहाँ आकर के खुश अखलाक हो जाते हैं। कम से कम आपके जमात में शरीक हो जाते हैं। शरीक हो गए तो एक हो गए। जो भागते थे, आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, यहाँ आके शरीक हो गए, कांधे से कांधा मिल गया। आप ख्याल करें कि मस्जिद जो है किस कदर तरबियत करती है, लोगों के अखलाक को बनाती है, और हर 5 वक्त ये दर्द देती है कि जैसे यहाँ आके मिले ऐसे बाहर भी मिल के रहो। अब मस्जिद की बात हम ना समझे तो खुदा समझे। वो तो 5 वक्त हमको इकट्ठा करती है, 5 वक्त इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करती है, 5 वक्त एक इमाम के पीछे उठाती बिठाती है। एक को इमाम बना लो, उस पर भरोसा करो, और बाहर निकलते हुए हम फिर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कि शैतान भी तो साथ साथ लगा है ना, अंदर नहीं तो बाहर आओ तो देखेंगे।
تو وہ قصہ یہ مشکل ہے. اندر گئے ساری قدورت ختم, سارا اعتراض ختم, ساری لڑائی جھگڑا ختم, باہر آئے پھر شروع. سمجھا؟ مگر مسجد کا سبق سکھانا رہے گا. یاد رکھو. اب ایک آخری بات یہ کہہ دیں کہ یہ جو کیا جا رہا نا, یہ مقصد نہیں, مسجد خود مقصد نہیں, کسی مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ. اب اگر مسجد بن جائے مقصد حاصل نہ ہو تو یہ ہے بات ہے. گھر بناؤ, گھر کوئی مقصد نہیں, گھر اس لیے بتائیں کہ اس میں رہا جائے. اب گھر بناؤ کوئی رہے نا تو کیا پتہ. اسکول بناؤ کوئی پڑھے نا, کیا فائدہ. تو معلوم ہی ہوا کہ جس چیز کو ہم بناتے اس کا ایک مقصد ہے. اب وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. مسجد بنا رہے خدا کی عبادت کے لیے, اب بنا کے چلے گئے بنانے والے, پڑھنے کی کسی کو فرصت نہیں تو بنایا کیوں بنایا؟ کب یہ زمین نے کہا کہ تم ہمیں مسجد بناؤ؟ جب تک تم نے نہیں بنایا تھا نا زمین کچھ نہیں بول رہی تھی, مگر جب تم بنا دو تو زمین کا مقدر اونچا ہو گیا. اور 5 وقت یہ تمہیں حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی بلاتی. کیا مطلب کامیابی اگر تمہیں ملے گی ادھر ادھر یہی ملے گی. 5 ادھر اب تم نہیں آئے اور مسجد کی صفیں خالی رہی تو کچھ تعجب نہیں کہ مسجد تمہارے لیے بد دعا کرے کہ یہ اللہ جو تیرے گھر کو آباد نہیں رکھتا اس کے گھر کو آباد مت رکھ. آباد ہونا ہے تو خدا کا گھر آباد کرو. مسجد تو اب گویا جب تک مسجد نہیں تھی کوئی تم کو بد دعا کرنے والا نہیں تھا. اب پیسہ لگا کر بد دعا کرنے والے کو بنا رہے. یہ رحمت کی بھی جگہ ہے اور آپ کے لیے یہاں سے بد دعا بھی ہوگی. ہاں اگر آپ آتے رہیں گے کوئی بد دعا. اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتا تو اسے بھی آباد کر, اسے بھی شاد و آباد, تو مسجد تمہارے لیے دعا کرے گی. اب آخر میں ایک بات بتا دوں, مسلمانوں نے اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا, ایک یہودی نے سمجھ لیا. یہ بہت عجیب چیز ہے, یہ آپ حضرات کے غور کریں. ایک یہودی مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز, تو میری بھی حاضری ہو چکی اتفاق سے جمعہ کے موقع پر. مسجد فل, بالکل باہر تک لوگ, پہلے نہ جاؤ تو دیکھا نہ ملے. اور بہت بڑی مسجد ہے, جمعہ کرتی تھی فل, جیسے مسجد نبوی, مسجد حرام. اب حج کے موقع پر تو حاجی جاتے ہیں, جگہ نہیں, فل بڑی بناتے چلے جا رہے ہیں اور بھرتی جا رہی. یہی حال مسجد اقصی کا. وہاں سے جب مسلمان نماز پڑھ کے واپس آئے, یہودی کھڑا ہوا تھا, وہ دیکھ رہا تھا. کچھ لوگوں کو اس نے بلایا اور اس نے اس بات کو یاد رکھیے گا, بڑی کام کی بات ہے. اور ایک یہودی کی سوچ رہی. یہودی نے بلا کے کہا سنو, آج کے دن جیسے یہ مسجد تم لوگوں نے بھری ہے نا, اگر 5 وقت ایسے ہی بھرنا تم شروع کر دو تو دنیا میں تمہاری طاقت کا کوئی جواب نہیں. اشارہ کر دیا اس نے. ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا جاننے والا تھا. اس نے اشارہ کیا کہ مسلمان ترقی کرتے رہے, اسلام کو بلند کرتے رہے, پھیلتے رہے. کب تک؟ جب تک مسجد بھرتے رہے, جب تک مسجد بھرتے رہے. اور جب مسجد کو خالی کرنا شروع کیا تو سلطنت بھی خالی ہونے لگی, خود سمٹتے چلے گئے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ ساری دنیا میں تمہارے اقتدار کا پرچم لہرائے تو 5 وقت ویسے ہی مسجد بھرو جیسے جمعہ کے دن اور عید کے دن بھرتے. تو گویا ہمارے ہی ہاتھ میں ہماری عزت ہے,
ہماری ہی ہاتھ میں ہماری ذلت ہے. ہم چاہے اپنے کو ذلیل کر کے رکھیں اور چاہے اپنے کو عزت دیں. رب تبارک و تعالی ہمیں کار خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ زندگی دے جس سے وہ خود راضی ہو اور ایسی موت بخشے جس سے وہ خود راضی ہو. اپنے محبوب کو بنا کے رکھے, اپنی فرمانبرداری میں رکھے, نیکیوں کی توفیق دے, ہماری برائیوں کی مغفرت کر دے, ہمیں بخش دے, ہمارے متعلقین کو بخش دے, ہمارے نصول و فروع کو بخش دے. رب کریم ہے, کریمی میں سب کچھ دے رہا ہے, ہم لینے کے حقدار نہیں ہیں, مگر اس کے باوجود ہمارے زبان میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله, الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله, الصلاة والسلام عليك يا أنوس مملكة الله, الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله, الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله, الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى ماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد اے خالق ہر بلند پستی, شش چیز عطا بکر ہستی, علم و عمل و فراخ دستی, ایمان و اما و تندرستی. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ایک بات سن لیجیے آپ,